آئیے اب انٹرویو کا دوسرا اور آخری حصہ دیکھتے ہیں۔ لائف میں یہ پیچھے جب مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا محسوس ہوا کہ ریگریٹ جیسے افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ نہ کرتا، یہ کر لیتا، ایسے ہو جاتا؟ کبھی کوئی زندگی میں ایسا خیال آیا آپ کو؟ جہاں ناصر صاحب اس بات کا تعلق ہے، میں الحمدللہ بہت ہی مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، اور مجھے یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ کام کیوں نہ کیا، کبھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ رب العزت نے میرے سپرد کام کیا ہوا ہے میں اسے پوری دیانتداری کے ساتھ کرتا ہوں۔ ایم اے کو پڑھایا گورنمنٹ کالج کے اندر، الحمدللہ جب یونیورسٹی بن چکی، اور کبھی بھی کسی بھی صورت میں کتمان حق نہیں کیا، حق کو چھپایا نہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فرقہ واریت سے پرہیز کرتے ہوئے، امت مسلمہ کو جوڑتے ہوئے اور آپ کی فرامین کے مطابق، جو آپ کے اصل فرامین ہیں اس کے مطابق میں نے درس و تدریس کیا ہے، اور میں کسی بھی صورت میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے مجھے۔ میں نے آپ نے یہ باتیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ اس میں کو نمود ہے نہ نمائش ہے، نعمت کے طور پر تو بندہ کر سکتا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کرتا ہوں، یقین جانیے، اور کوئی بات نہیں۔ لیکن الحمدللہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا گھر بھی دیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب مجھے 2.5 مرلے کا مکان مل جائے، وہ اللہ کے بندو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کنال کا گھر مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے مجھے تقریباً کنال کا گھر دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے، یعنی کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں یہ ہے کہ آزمائش ہے کہ میں اپنے وسائل کے مطابق کہاں تک اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق چلتا ہوں، اور کہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں۔ صبح و شام اکنامکس کا بھی طالب علم تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا، اسلام کا معاشی نظام سب سے بہتر نظام ہے، کسی کے حقوق کی تلفی نہیں کی، ایکسپلائٹیشن اسلام کے اندر بالکل ممنوع ہے۔ المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ لعنتی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ المحتکر وہو خاطئون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے کاروبار کرتا ہے، 1 سال کے لیے اسے چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء خریدتا ہے، اور اسے خریدنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب مہنگی ہو تو وہ بیچے نہیں، جب بھی کوئی گاہک آئے، کسٹمر آئے تو اسے دیتا رہے، اور فطری طور پر قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ اکنامکس کا اصول ہے، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو اپنی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور اس کا برعکس ہے۔ تو مراد یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ناپسند فرمایا تھا، تصویر کے بارے میں صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ بھاؤ بہت تیز ہو گئے، تو آپ کی پابندی لگ، آپ نے فرمایا نہیں، میں کوئی شخص کسی کے بارے میں، کوئی میری جان یا مال کے بارے میں کسی میں ظلم کیا ہو تو میں اللہ رب العزت کے پیش نہیں ہو سکتا، مفہوم یہ۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ پبلک پہ چھوڑ دیا کہ آپس میں کس طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، دخل اندازی نہیں، اور حکومت کو بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کا وصال ہوا اور آپ اللہ رب العزت تشریف لے گئے، تو ابو بکر صدیق جب خلیفہ نامزد ہوئے اور صبح اپنا کندھے پر کپڑا ڈال کر حضرت روزگار کے لیے باہر نکلنے کے سلسلے میں، تو ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کہاں بھائی کو کمانے کے لیے، نہیں، آپ یہ حکومت کا کام ہے، خلیفہ ہے، آپ کو خلیفہ ہیں، یہ ہم روزینہ مقرر کریں گے، اور روزینہ بھی کتنا، جتنا ایک عام مزدور کا۔ لیکن آج کل کیا دیکھے، مراد یہ ہے، جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ایم این اے اور ایم پی اور سینیٹرز کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور مزدور پس رہا ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیماری کے لیے پیسے نہیں ہیں، بڑھاپوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر کوئی سرکاری ملازم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں 10% سے بھی زیادہ نہیں دینا۔ تو مراد یہ ہے کہ پبلک تک سوچنا چاہیے، ان حکمرانوں کو چاہیے، اور میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں،
کو میں کوئی نہ MNA ہوں نہ MPA ہوں، لیکن ایک اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو پبلک کا خیال کرنا چاہیے، اپنے پیٹ کی طرف نہیں خیال دینا چاہیے، نہ اپنی فیملی کی طرف سے، نہ فیملی کے پروجیکشن کے لیے، نہ ان کی اولادوں کے لیے، بلکہ صحیح معنوں میں پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور اسی میں بھلائی ہے پاکستانیوں کی اور ہم سب کی، اور تمام دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو چکی اس وجہ سے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے لوگ کہتے ہیں یہ پیسے مانگنے کے لیے، یہ ذلت اور رسوائی کی انتہا ہے۔ آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، رواہ البخاری، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ اور نیچے لینے والا۔ تو اس لیے اگر کوئی، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے، میں خود چونکہ اسلامی اکنامکس سے اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو یقین جانیے اسلام کا اقتصادی نظام کا پیپر پڑھاتا رہا ہوں، اور اس میں یہ اپنا لٹریچر بھی موجود ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمانداری کے ساتھ ہر ایک اپنا دیانتداری کے ساتھ کام کرے، بددیانتی نہ کرے، تو کاروبار میں برکت ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوگی۔ اور خصوصی طور پر آج کل بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جناب فلاں کی طرف سے پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، مقدور پر طاقت رکھو انرجی کے حصول کے لیے، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو، اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، اور ان دشمنوں کو ڈرا سکو جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو اگر قرآن مجید کی یہ آیت سامنے رکھیں تو سب سے پہلے ڈیفنس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم نے سر بسر عمارات تو بنا لی، ہم نے برج تو بڑے بڑے آسمانوں تک بنا لیے، لیکن ہم نے ڈیفنس مضبوط نہیں کیا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے وسائل کو مجتمع کرتے ہوئے ڈیفنس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں جو دشمن کا پاس ہتھیار ہیں وہ ہمارے پاس پہلے ہونا چاہیے، تاکہ صحیح معنی ہم نے کیا کیا، ہم نے قدیر خان کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ ہم کہا کرتے تھے، جب میں پڑھایا کرتا تھا کہ قدیر خان کو فالو کرو، تو اب کیا ہے، تو وہ بیچارہ مرتے ہوئے مجرموں کی طرح ٹی وی کے سامنے مشرف پرویز کو معافی مانگنے کے لیے اسے کھڑا کر دیا گیا۔ اور یقین جانیے اس کا انٹرویو پڑھے تو خون کے آنسو انسان روتا ہے۔ وہ کہتا تھا میں منافقوں میں گھرا ہوا ہوں، یہ اس کی آخری اپنا بات ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہمیں منافقت سے پرہیز کرنا چاہیے، بد عہدی سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مسلمان، آپ نے فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے ہم سب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، حکمران بھی اور پبلک بھی۔ یہ نہیں ہے کہ پبلک کو یہ کو ہمارے جو کو آسمان سے آئے ہوئے، نہیں، ہم ہی سے ہیں، ہمارے ہی نمائندے ہیں، جیسے ہم ہیں وہی ہیں۔ میں یہ کوئی زندگی ہے، ذلت رسوائی کی زندگی ہے۔ اس لیے ذلت رسوائی سے بچتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں۔ اگر اپنا احتساب کر لیا تو پھر کامیاب ہوگے، اگر ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا تو پھر ناکامی اور نامرادی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی گفتگو ہو چکی۔ اگر آپ ناصر صاحب کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ جی میں یہ صرف بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ آج کل تقریباً بخاری شریف کی جو دارالعلوم طبع شدہ ہے وہ 6 جلدیں اپنا مکمل کر چکا، مسلم شریف کی 3 جلدیں مکمل کر چکا، پڑھ چکا، اور اسی طرح ابو داؤد کی پڑھ چکا تقریباً 4 جلدیں، اور اب ابن ماجہ شروع کی ہے، تقریباً وہ 4تھی جلد ہے۔ تو اسی طرح کچھ لکھتا بھی رہتا ہوں، اور کتابی شکل بھی دی ہوئی ہے، تقریباً 8-10 ڈائریاں بن چکی ہیں، تقریباً 4 جلداں، 4 والیوم سے آپ کہہ لیں کتابوں کی صورت۔ تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر میں کر سکا، ورنہ میں فری تقسیم کروں گا، میں کو بیچنے کے لیے نہیں کی، اور اگر پبلش کی تو انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو جو صاحب دل ہیں، جو دلچسپی رکھنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں ہم تحفتاً بھیجیں گے۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है मुझ पे। अच्छा जी, बस आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कोई पैगाम नौजवान नस्ल को देना चाहें कि आजकल जिस तरह इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी हुई है और अदम बर्दाश्त का एक कल्चर हमारे यहाँ रवाज पा रहा है, तो आप नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? नासिर साहब, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि तहम्मुल और रवादारी होनी चाहिए, एक तो ये बात मैं इसकी मिसाल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आते हैं और कहते हैं कि आपकी चादर खींच कर कि मुझे जो माल है उसमें से दो। तो आपने फरमाया कि ये इसे चादर को तो छोड़ दो। तो आपने कोई गुस्सा नहीं किया और उसको ऊंट भर आपने सदका कर दिया, लाद दिया। एक शख्स और आया मस्जिद नबी में, उसने पेशाब कर दिया। अब हकीकत है ये टॉलरेंस, सहाबा किराम तकरीबन मारने के लिए उठे कि ये तुम क्या कर रहे हो मस्जिद में, जमात ये पलीद कर दी। आपने मना फरमाया, आपने फरमाया नहीं, इसको छोड़ दो। तहम्मुल की आला तरीन मिसाल है। और फिर जब वो पेशाब कर चुका, आपने बुलाया, प्यार से बुलाया और उसे कहा मस्जिद अल्लाह का घर होती हैं, इबादत के लिए होती हैं, इसमें ये काम नहीं करते। और उसने कहा आज तक मुझे ऐसा मुसले नहीं मिला। मुराद यह आपने अच्छी तरह मुझे समझाया कि हक क्या होता है, मुराद ये है। तो मुराद ये है अगर ये चीजें, और फिर ताज की बस्ती में आपको मालूम है किस तरह आपके नालाए मुबारक में खून जम जाता है, पत्थर बरसाए जाते हैं और बाज गुंडे पीछे लगा देते हैं। और फिर वो अपना फरिश्ते आते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अगर हमें हुक्म दें तो हम ये पहाड़ इनके ऊपर गिरा दे, खत्म कर दें। आप फरमाते हैं नहीं, मुझे तवक्को है इनसे अहले ईमान उठेंगे। और आपने सबको माफ कर दिया। और फतह मक्का के मौके पर वही मुजरिमों की तरह सामने खड़े हैं जिन्होंने आपके कत्ल के मंसूबे बांधे। अमानतें सपुर्द की गई, आपने अपनी अमानतें भी सपुर्द करने के लिए हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन जब मुजरिमों की तरह मक्के के फतह मक्का के मौके पर मौजूद हैं तो आपने फरमाया मुझे बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं। तो मजमा यक जबान ये कहता है तू करीम है, तू करीम भाई का बेटा है, हमें आपसे करम की तवक्को है। और चश्मे फलक ने देखा कि मैंने वही बात कहता हूं जो यूसुफ ने भाइयों को कही, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तलाका, आज के दिन तुम पर कोई दोष नहीं, आज तुम सब आजाद हो। और चश्मे फलक ने देखा कि बहुत से अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया और सारी दुनिया में इस्लाम फैल चुका। ये इस्लाम का इजाज़ है आपके अखलाक हसना की वजह से। आपके अखलाक तलवार के ज़ात से नहीं फैला, अखलाक की वजह से फैला। मोहब्बत कुरान मजीद में आता है, फबिमा आल इमरान के अंदर, फबिमा रहमतुल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। आप कुरान कहते कि आप अल्लाह की रहमत की वजह से नरम दिल हैं। अगर आप तुंग मिजाज होते, सख्त मिजाज होते तो मजमा आपसे छट जाता, आपसे दूर चले जाते। ये आपके अखलाक करीमाना ही की वजह से है कि हम यहाँ पर बैठे मुसलमान हैं और उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं। और इंशाअल्लाह वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ने तो आपका बुलंद कर दिया। जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ रसूल का नाम, जहाँ अल्लाह की शहादत वहाँ रसूल की शहादत, अपने नाम के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ। और जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा एहतराम करेगा, अदब करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही उसे नवाजते हैं और उसे अपने करीब करते हैं, अपना कुर्ब अता करते हैं, जन्नतुल फिरदौस अदा करते हैं। अगर अल्लाह की रज़ा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। ले कहते हैं कि जन्नत नहीं मांगनी, क्यों नहीं मांगनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल ने जन्नत मांगी, सहाबा किराम ने मांगी, हुक्म ये है। हाँ, अपनी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए, अल्लाह की रजा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। अगर अल्लाह की रजा भी नहीं तो कुछ भी नहीं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ हम सबको अता करे। अल्लाह ताला इस्लाम का गलबा जो है पूरी दुनिया के ऊपर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक के लिए मैं आप तमाम साथियों से
اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.